بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ جب آپ کو ذرا اطمینان ہوا، آپ نے دعا کی، خدا بندہ میں اپنی کمزوری اور لوگوں کے مقابلہ میں اپنی مجبوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ پر ظلم کرے، یا تو نے میرے معاملہ کو کسی دشمن کے حوالے کر دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو ان مصائب کی میں پرواہ نہیں کرتا۔ تیری حمایت میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے اس نور کا واسطہ دے کر جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو گئی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مدار ہے، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب و غصہ مجھ پر نازل ہو۔ بے شک تجھے جب تک تو چاہے عطاب کرنے کا حق ہے، اور ہر قسم کی طاقت اور قوت صرف تجھے حاصل ہے۔ عداس نصرانی غلام۔ جب ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ نے آپ کو اس مجبوری کی حالت میں دیکھا، ان کے جذبات ہمدردی اور رحم میں حرکت ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک نصرانی غلام عداس کو بلایا اور اس سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ لے کر اس طباق میں اسے رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اسے کھا لے۔ عداس حکم کی بجاوری میں انگور لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ نے طباق میں ہاتھ ڈالتے وقت بسم اللہ کہا اور پھر انگور کھانے لگے۔ عداس نے آپ کے چہرہ کو دیکھا اور کہا، بخدا اس جملہ کو اس شہر کے باشندے نہیں بولتے۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا، عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم اس نیک شخص یونس بن متی کے ہم وطن ہو؟ اس نے کہا، آپ کیا جانے کہ یونس بن متی کون تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرا بھائی اور نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر وہ جھکا اور اس نے آپ کے فر کے مبارک اور ہاتھ پاؤں کو چوما۔ دونوں بھائیوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو، تمہارے غلام نے اس شخص کو تمہارے لیے بگاڑ دیا۔ جب عداس پلٹ کر ان کے پاس آیا، انہوں نے اس سے کہا، عداس یہ تمہاری کیا حرکت تھی کہ تم اس شخص کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگے؟ اس نے کہا، اے میرے آقا، اس شخص سے بہتر روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے ایسی بات بتائی جو صرف نبی جانتا اور بتا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، عداس مبادا وہ تم کو تمہارے دین سے منحرف کر دے، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ جنوں کا قبول اسلام۔ آپ ثقیف کی طرف سے مایوس ہو کر طائف سے مکہ آنے لگے۔ نخلا آ کر آپ نصف شب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ چند جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے آپ کے پاس سے گزرے۔ یہ یمن کے مقام نصیبین کے 7 نفر جن تھے۔ یہ ٹھہر کر آپ کی تلاوت سنتے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ جن جو اب ایمان لا کر آپ کی نبوت اور تعلیم کے قائل ہو چکے تھے، اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو برائیوں سے روکنا اور ان کے نتائج سے ڈرانا شروع کیا۔ انہی کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس طرح رسول اللہ سے بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اپنے قول وَمُجْرِكُمْ مِنْ عَذَابٍ علیم تک، اور دوسری جگہ فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ اس سورت جن میں ان کے آخر قصہ تک ان جنوں کے نام جنہوں نے قرآن سنا یہ ہیں: حس، مس، شاسر، ناصر، اینا، الارض، انین اور احکم۔ اس کے بعد آپ مکہ آ گئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ سوائے ان چند کمزور اور بے وقت اشخاص کے جو آپ پر ایمان لے آئے، تمام قوم بیش از بیش آپ کے مخالفت اور دشمنی پر آمادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کو مراجعت۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب طائف سے آپ مکہ آنے لگے تو مکہ کے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کہا، کیا تم میرا پیام جہاں میں بھیجوں پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد تم سے کہتے ہیں تم مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دو تاکہ میں اللہ کا پیام تم کو سناؤں۔ اس شخص نے اخنس سے آ کر آپ کا پیام کہا۔ اس نے جواب دیا کہ میں چونکہ عرب کا حلیف ہوں، اس لیے ان کی مخالفت میں کسی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا۔ اس شخص نے نبی کریم سے آ کر اس کا قول بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پھر جا سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔
آپ نے فرمایا تم سہیل بن عمر کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم سے محمد کہتے ہیں، کیا تم ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہو تاکہ وہ اللہ کا پیام تم کو سنائیں؟ اس شخص نے سہیل سے آ کر آپ کا پیام کہا۔ سہیل نے کہا بنو عامر بن لوائی بن کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اس شخص نے نبی سے آ کر اس کا قول بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر جا سکتے ہو؟ اس نے کہا اچھا۔ آپ نے فرمایا مطعم بن عدی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد تم سے کہتے ہیں کہ کیا تم پناہ دے سکتے ہو تاکہ وہ اپنے رب کے احکام اور پیام کو تم کو سنائیں۔ مطعم نے کہا ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ مکہ میں آ جائیں۔ اس شخص نے رسول اللہ کو جا کر اس کی اطلاع دی۔ دوسرے دن صبح کو مطعم بن عدی اور اس کے بیٹے اور بھتیجوں نے اسلحہ لگایا اور وہ مسجد میں آئے۔ ابو جہل نے اسے دیکھ کر پوچھا پیر ہو یا پناہ دینے والے ہو؟ اس نے کہا میں نے پناہ دی ہے۔ ابو جہل نے کہا اچھا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ اب رسول اللہ مکہ آ گئے اور مقیم ہو گئے۔ ایک دن آپ مسجد میں تشریف لائے، مشرک کعبہ کے پاس جمع تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا اے بنی عبد مناف یہ تمہارے نبی ہیں۔ اس پر عتبہ بن ربیعہ نے کہا مگر اس بات سے کیوں انکار کیا جائے کہ ہم میں کوئی نبی یا بادشاہ ہو؟ نبی کو اس قول کی اطلاع دی گئی یا خود ہی آپ نے سن لیا؟ آپ قریش کے پاس آئے اور کہا اے عتبہ بن ربیعہ یہ بات تم نے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں نہیں کی بلکہ غرور قومی میں کہی ہے، اور اے ابو جہل بن ہشام کچھ بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا تو ہنسے گا کم اور روئے گا بہت، اور اے قریش بہت جلد مجبور بادل نخواستہ تم اس دعوت میں شریک کرو گے جس سے تم اب انکار کرتے ہو۔ قبائل عرب کو دعوت اسلام۔ ایام حج میں رسول اللہ قبائل عرب کے پاس جاتے اور ان کو اللہ کی دعوت دیتے اور کہتے کہ میں نبی مرسل ہوں، تم میری تصدیق کرو اور مدد کرو اور پھر تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے کیوں مبعوث فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں عبید اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے ربیعہ بن عباد کو اپنے والد سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ ربیعہ نے کہا میں نوجوان تھا، اپنے باپ کے ہمراہ مینا میں موجود تھا۔ رسول اللہ قبائل عرب کی فرود گاہوں میں آ کر کھڑے ہوئے اور کہتے اے بنی فلاں میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اس کے علاوہ جن دیوتاؤں کی تم پرستش کرتے ہو ان سے بالکل قطع تعلق کر لو، مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو، میری حمایت کرو، پھر میں اللہ کے اس پیام کو جو اس نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے تم کو بتاؤں گا۔ آپ کے پیچھے ایک اور شخص خوش روز زلفوں والا تھا جس نے ایک ادنی حلہ پہنا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ اپنی تقریر اور دعوت ختم کرتے تو فوراً یہ شخص آپ کی مخالفت میں کہتا اے بنی فلاں یہ شخص تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزا کو چھوڑ دو اور بنو مالک بن عکیش سے جو تمہارے حلیف ہیں قطع تعلق کر کے اس کی دعوت کو جو سراسر بدعت اور ضلالت ہے قبول کرو، تم ہرگز اس کی بات نہ مانو اور نہ اسے سنو۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کی تردید کرتا پھر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا چچا عبد العزا ابو لہب بن عبد المطلب ہے۔ بنو کندہ کو دعوت اسلام۔ ظہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کندہ کے پاس آئے اور ان کی قیام گاہوں میں گئے اور اس وقت ان کا سردار ملیح بھی ان میں تھا۔ آپ نے اسے اللہ عز و جل کی طرف بلایا اور خود کو ان پر پیش کیا مگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور انکار کر دیا۔ بنو کلب میں تبلیغ دین۔ عبداللہ بن الحسین سے مروی ہے کہ آپ بنو کلب کے قیام گاہ گئے اور وہاں ان کے ایک خاندان بنو عبداللہ کے پاس آئے، ان کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، اپنے کو پیش کیا اور یہ بھی کہا اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے جد کو بہت اچھا نام عطا فرمایا ہے، مگر انہوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ بنو حنیفہ کو اسلام کی پیشکش۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ آپ بنو حنیفہ کے پاس ان کی قیام گاہ آئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے کو پیش کیا، مگر انہوں نے سب سے زیادہ درشت الفاظ میں آپ کو جھڑک دیا اور آپ کی دعوت رد کر دی۔ بنو عامر میں تبلیغ اسلام۔ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری سے مروی ہے کہ آپ بنو عامر بن ساسا کے پاس گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے کو پیش کیا۔ ان کے ایک شخص بحیرہ بن فہراس نے کہا اگر میں قریش کے اس جوان مرد کو ساتھ لے لوں تو سارے عرب کو ہضم کر لوں گا۔ پھر اس نے کہا رسول اللہ سے کہا اچھا اگر ہم تمہاری دعوت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں اور اللہ تمہارے مخالفین پر تم کو غالب کر دے تو کیا تمہارے بعد اس دعوت کے مالک ہم بن سکیں گے؟
آپ نے فرمایا یہ معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اس نے کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمہاری حمایت میں ہم اپنے سینوں کو عربوں کا نشانہ بنائیں، اور جب تم کو غلبہ حاصل ہو تو یہ اقتدار ہمارے علاوہ دوسروں کو مل جائے۔ اس شکل میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے شریک ہوں، اور اب انہوں نے بھی آپ کی دعوت رد کر دی۔ عامر شیخ کی تصدیق نبوت۔ حج سے فارغ ہو کر جب لوگ واپس ہوئے، بنو عامر اپنے ایک شیخ کے پاس پلٹ کر آئے۔ یہ اس قدر سن رسیدہ تھا کہ ان کے ہمراہ حج میں شریک نہ ہو سکتا تھا، اس لیے جب یہ لوگ حج سے واپس ہوتے تو اس کے پاس جاتے اور اس سال جو واقعہ پیش آتا اس سے بیان کرتے۔ چنانچہ حسب عادت جب وہ اس سے ملنے گئے تو اس نے پوچھا کہ اس سال کا کوئی واقعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ قریش کا ایک شخص جو عبد المطلب کی اولاد میں ہے ہمارے پاس آیا، اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم سے خواہش کی کہ ہم اس کی حمایت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اسے اپنے علاقے میں لے آئیں۔ شیخ نے بحیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہا، اے بنو عامر، کیا کوئی صورت اب بھی ایسی ممکن ہے کہ تمہارے اس انکار اور تردید کی تلافی ہو سکے اور پھر اس بات میں شریک ہو سکو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی اسماعیلی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا مگر وہ ہمیشہ حق ہوا۔ اے تم کو کیا ہوا تھا کہ تم نے اس کی تردید کر دی؟ سوید بن سامت۔ رسول اللہ کی یہ حالت تھی کہ جب حج میں قبائل عرب آتے تو آپ اللہ اور اس کے اسلام کی ان کو دعوت دیتے اور اپنے آپ کو ان کی حمایت کے لیے پیش کرتے، اور جو ہدایت و رحمت آپ اللہ کی جانب سے لائے تھے وہ بیان کرتے۔ جب کبھی آپ نے سنا کہ کوئی معزز اور مشہور عرب سردار مکہ آیا ہے، آپ خود اس کے پاس آئے، اسے اللہ کی دعوت پہنچائی اور اپنے کو پیش کر دیا۔ اسی زمانے میں سوید بن سامت بنو عامر بن عوف کا قریبی عزیز حج یا عمرہ کے لیے مکہ آیا۔ سوید کے قوم والے اسے اس کی شجاعت، شاعری، نجابت اور شرافت کی وجہ سے کامل کہتے تھے۔ جب آپ کو اس کی آمد کا علم ہوا، آپ خود اس کے پاس گئے اور اسے اللہ اور اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا، شاید آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جیسی میرے پاس ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس لقمان کا مجلہ یعنی حکمت لقمان ہے۔ رسول اللہ نے کہا، مجھے سناؤ۔ اس نے سنایا۔ آپ نے فرمایا، بے شک یہ بہت عمدہ کلام ہے، مگر میرے پاس وہ قرآن ہے جسے اللہ نے نور اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، وہ اس سے افضل ہے۔ پھر آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس نے انکار نہیں کیا بلکہ کہا، بے شک یہ خوب کلام ہے۔ وہ چلا گیا اور مدینہ گیا، اور چند ہی روز کے بعد خزرج نے اسے قتل کر دیا، اس لیے اس کی قوم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان مرا ہے۔ وہ بعث سے پہلے قتل کیا گیا۔ ایاس بن معاذ۔ ابو الحسن انس بن رافع بن بنو عبد الاشہل کے چند اور جوانوں کے ہمراہ، جن میں ایاس بن معاذ بھی تھا، اپنی قوم خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنے کے لیے مکہ آیا۔ رسول اللہ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ آپ ان کے پاس آئے اور وہاں تشریف فرما ہو کر ان سے کہا، جس غرض سے تم آئے ہو اگر اس سے بہتر بات میں بتاؤں تم قبول کرو گے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں اور وہ صرف اسی کی پرستش کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کے ارکان ان کو بتائے اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ ایاس بن معاذ نے، جس کا بالکل شباب تھا، کہا، اے دوستو، بے شک یہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ ایاس کی وفات۔ ابو الحسن انس بن رافع نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ایاس بن معاذ کے منہ پر ماری اور کہا، تم ہم سے علیحدہ ہو جاؤ، ہم اس کے علاوہ دوسرے کام کے لیے آئے ہیں۔ ایاس چپ ہو گیا۔ رسول اللہ ان کے پاس سے اٹھائے۔ یہ جماعت مدینہ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بیعص ہوئی۔ اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ایاس ہلاک ہو گیا، اور وہ لوگ جو موت کے وقت اس کے پاس موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ وہ برابر اسے تنہیر و تکبیر اور اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے سنا کرتے۔ اسی طرح وہ جاں بحق کے وہ تسلیم ہو گیا۔ ان لوگوں کو اس کے مسلمان مرنے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ اس نے مکہ میں رسول اللہ سے جو باتیں سنی تھیں ان کی وجہ سے وہ اسلام کا قائل ہو چکا تھا۔ بنو خزرج کی دعوت اسلام۔ جب اللہ عز و جل نے ارادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے، اپنے نبی کو معزز بنائے، اور جو وعدہ اس نے رسول اللہ سے کیا تھا
اسے عفا کر دے۔ تو اب اس حج کا موقع آیا جس میں رسول اللہ کی ملاقات انصار سے ہوئی۔ اس سال بھی حسب دستور آپ قبائل عرب سے ملے اور اپنے کو ان کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس حالت میں عقبہ کے قریب خزرج کی ایک جماعت سے جس کے ساتھ اللہ کو بھلائی مقصود تھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم خزرج کی ایک جماعت ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا تم یہودی کے موالی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ذرا بیٹھتے نہیں کہ تم سے کچھ باتیں کروں؟ انہوں نے کہا بہتر ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کو اللہ کی دعوت دی، اسلام پیش کیا اور قرآن سنایا۔ بنو خزرج کا قبول اسلام۔ اللہ نے ان کو پہلے ہی سے اسلام کے لیے اس طرح آمادہ کر رکھا تھا کہ یہودی جو ان کے علاقوں میں آباد تھے، چونکہ وہ اہل کتاب اور عالم تھے اور یہ لوگ مشرک بت پرست تھے اور یہودیوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا، جب کبھی ان میں کوئی تنازع ہوتا تو یہودی ان سے کہتے ٹھہر جاؤ، بہت جلد ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہارا اس طرح کالا کما کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم ملیا میٹ ہوئے۔ اس لیے جب رسول اللہ نے ان سے باتیں کی اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا جانتے ہو بخدا ضرور یہی وہ نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے سے یہودی تم کو ڈراتے تھے، اب یہ نہ ہو کہ وہ تم سے پہلے ان کے پاس پہنچ جائیں اور ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کی تصدیق کریں اور اسلام لے آئیں۔ اس خیال سے انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کو چھوڑا اور واقعہ یہ ہے کہ باہمی عداوت اور رقابت کی وجہ سے ہم میں کوئی قومیت ہی نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ آپ کی وجہ سے پھر ان کی بات بنا دے۔ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو آپ کی دعوت پہنچاتے ہیں اور یہ دین جو ہم نے قبول کر لیا ہے پیش کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان سب کو اس بات پر متحد کر دیا تو آپ سے زیادہ ہماری نظر میں پھر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔